بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث ہے اس کا مضمون ہے غسل جنابت کا طریقہ۔ یہ حدیث جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تھے تو اس طرح شروع کرتے کہ پہلے دونوں ہاتھ پنجوں تک دھوتے، پھر وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر اپنی انگلیاں پانی میں تر کرنے کے لیے داخل کر کے نکالتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کو خلال کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ 3 چلو پانی اپنے سر پر ڈالتے ہیں، اس کے بعد اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے۔ یہ حدیث مسلم اور بخاری دونوں میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کے لیے پانی کا اہتمام فرمایا، چنانچہ جب آپ غسل فرمانے لگے تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر مٹی سے رگڑا اور پھر اسے دھو ڈالا۔ اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرے کو دھویا اور سر پر پانی ڈالا، پھر اس جگہ سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال پیش کیا گیا لیکن آپ نے اسے نہ پہنچا۔ یہ حدیث مسلم اور بخاری دونوں میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی دھوئے بغیر چھوڑے گا اس کو عذاب ہوگا۔ ابو داؤد میں آیا ہے، مگر عورتوں کے لیے کچھ رعایت ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کی چوٹی مضبوطی سے باندھتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت ہے کہ سر پر 3 لب پانی ڈالے، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی۔ مسلم میں یہ حدیث مروی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، حدیث کو سننا اور دوسروں تک پہنچانا یعنی سنانا یہ انتہائی نیکی کا کام ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی حدیث آپ کے سامنے آئے جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہو یا دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہو تو یہ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ سمجھیں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور ان پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو، تاکہ وہ کسی کے پاس جائیں نہ اور کسی غلط راہوں پہ نہ پڑیں۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی حدیث پڑھیں تو درود ضرور پڑھا کریں، کیونکہ درود پڑھنے کے بے انتہا برکات ہیں۔ جو لوگ درود پڑھتے ہیں اور لوگوں تک بات پہنچا کر ان سے درود پڑھواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکیاں حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کرے میں اور آپ سب درود پڑھنے والے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے والے ہوں اور نیکیاں پھیلانے والے ہوں اور برائیاں دور کرنے والے ہوں۔ جزاک اللہ۔